وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورہ اعراف آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ اے آدم کی اولاد، ہر نماز کے وقت اپنی زینت کو حاصل کرو اور کھاؤ اور پیو اور حدود سے تجاوز مت کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ حدود سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اس سے پہلے بیان ہو چکا کہ عربوں کے اندر ایک بری عادت یہ تھی کہ بیت اللہ کا برہنہ طواف کرتے تھے۔ دوسرا مسئلہ ان کے اندر یہ بھی تھا کہ جب حج کے ایام آتے تو کھانا پینا بہت زیادہ محدود اور کم کر دیتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ان دنوں کے اندر اتنا صرف کھایا جائے کہ سانس چلتی رہے۔ خاص طور پر دودھ، گھی، پنیر وغیرہ سے پرہیز شروع کر دیا کرتے تھے۔ تو اس کی اللہ تعالیٰ نے اصلاح فرمائی۔ ایک تو جو طواف والا مسئلہ تھا اس کی بھی اصلاح ہو گئی یہاں دوبارہ سے، اور جو دوسری چیز تھی کہ کھانا پینا چھوڑ دیتے تھے اس کی بھی اصلاح ہو گئی۔ لہٰذا فرما دیا کہ اے اولاد آدم، ہر نماز کے وقت خذوا زینتکم، اپنا لباس پہن لو اور کھاؤ پیو اور حدود سے تجاوز مت کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ حدود سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ جہاں اس آیت مبارکہ میں طواف کی حالت کے اندر اپنے جسم کو ڈھانپنا اس کا حکم ہے، وہیں نماز کی حالت کے اندر بھی اپنے سطر کو چھپانا اس کا حکم یہاں مذکور ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی دیگر آیات سے نماز کے علاوہ ہر حالت میں اپنے سطر کو چھپا کر رکھنا یہ فرض قرار دیا گیا ہے۔